بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج العربیہ الدرس العاشر۔ آج ہم شروع کرتے ہیں منہج العربیہ کے 10ویں سبق کو۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے خاص بات جان لیں جو اس سبق سے متعلق ہے، وہ ہے معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ کا بیان اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آپ سبق نمبر 3 میں جا کر دیکھ لیں کہ معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکرہ کسے کہتے ہیں۔ ایک بار یہاں پر بھی سمجھ لیتے ہیں کہ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز یا شخص کے لیے استعمال ہو۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس پر تنوین، 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہوتا ہے اور اس کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا۔ تو نکرہ کی کیا علامت ہے؟ نکرہ کسی بھی عام چیز یا شخص کے لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے اور اس کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا۔ جیسے فارن کوئی چوہا، قطن کوئی بلی، رجل کوئی انسان۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ جو الفاظ میں نے استعمال کیا ہے یہ سب کے سب نکرہ ہیں اور یہ سب عام ہیں، کوئی خاص نہیں ہے۔ اور معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز یا شخص کے لیے استعمال ہو۔ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی نکرہ اسم کے شروع میں الف لام لگا دیں، کسی نکرہ اسم کے شروع میں الف لام لگا دیں تو اس الف لام کے آنے کی وجہ سے آخر سے تنوین گر جائے گی اور زبر زیر پیش میں سے کوئی رہے گا۔ جیسے الفارو ایک خاص چوہا، الفارو وہ چوہا یا خاص چوہا۔ تو نکرہ کی علامت ہوتی ہے آخر میں تنوین ہونا اور معرفہ کی علامت ہوتی ہے شروع میں الف لام کا ہونا۔ اگر کسی اسم کے شروع میں الف لام آ جائے تو آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، اور کسی اسم کے آخر میں اگر تنوین ہو تو شروع میں الف لام نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک معرفہ کی علامت ہے اور ایک نکرہ کی علامت ہے۔ دیکھیں یہاں پر فارن کوئی چوہا عام ہے، کوئی بھی چوہا ہو سکتا ہے۔ الفارو وہ چوہا یا خاص چوہا۔ قطن کوئی بلی، القطو وہ بلی یا خاص بلی۔ طائرن کوئی پرندہ، الطائر وہ پرندہ یا وہ خاص پرندہ۔ غراب کوئی کوا، الغراب وہ کوا یا کوئی خاص کوا۔ دیکھیے یہاں پر ایک طرف نکرہ ہے اور دوسری طرف معرفہ ہے۔ تو آئیے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جہاں پر اس میں اشارہ کے ساتھ میں جو آگے اس میں آ رہا ہے وہ نکرہ ہو تو جملہ مکمل ہوتا ہے اور ترجمہ ہم اس کا ہے سے کرتے ہیں، یعنی ھذا فارن یہ چوہا ہے، آخر میں ہم ہے بھی لگائیں گے، جملہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ لیکن اگر معرفہ ہو جیسے ھذا الفار تو اس صورت میں جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، ہم اس صورت میں ہے کا ترجمہ نہیں کریں گے، صرف اتنا کریں گے یہ چوہا، ھذا القط یہ بلی، ھذا القرآن یہ قرآن۔ تو اس طرح سے ہم ترجمہ کریں گے۔ ھذا فارن یہ چوہا ہے، ھذا الفار یہ چوہا صغیر چھوٹا ہے، ھذا الفار صغیر یہ چوہا چھوٹا ہے۔ ذالک قطن ذالک کے معنی وہ، قطن کے معنی بلی، وہ ایک بلی ہے۔ ذالک القط کبیر وہ بلی بڑی ہے۔ وہو ابیض اور وہ رنگ میں سفید ہے۔ یہ ابیض نہیں کہیں گے بلکہ ابیض کہیں گے۔ وہو ابیض اور وہ سفید ہے۔ ذالک طائر وہ ایک پرندہ ہے۔ ذالک الطائر غراب وہ پرندہ کوا ہے۔ وہو اسود اور وہ کالا ہے۔ ھذا درس یہ ایک سبق ہے۔ ھذا الدرس جدید یہ سبق نیا ہے۔ وہو سہل اور وہ آسان ہے۔ لا صعب مشکل نہیں۔ سہل کے معنی آسان اور صعب کے معنی مشکل۔ اب آئیے جو سوالات دیے گئے ہیں ہم ان کا حل تلاش کرتے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس میں یہی کریں کہ جو سوالات دیے گئے ہیں ان کو کاپی میں اتاریں اور اس کے جوابات خود سبق کو سمجھ کر کے بنانے کی کوشش کریں اور پھر آخر میں سلائڈ سے ملا لیں کہ آپ نے صحیح جواب بنائے ہیں یا نہیں بنائے ہیں۔ دیکھیں کیف القط، کیفہ کا استعمال بھی اس سے پہلے آ چکا ہے۔ کیفہ کے معنی کیسے، کیف القط بلی کیسی ہے۔
القط کبیر، بلی بڑی ہے۔ هل انت اسود، کیا تم کالے ہو؟ لا انا ابیض، نہیں میں سفید ہوں، نہیں میں گورا ہوں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ هل انت فی حیدرآباد، کیا تم حیدرآباد میں ہو؟ نعم انا فی حیدرآباد، ہاں میں حیدرآباد میں ہوں۔ کیف الغراب، کوا کیسا ہے؟ الغراب اسود، کوا کالا ہے۔ هل انت ابیض، کیا تم سفید ہو؟ نعم انا ابیض، ہاں میں سفید ہوں۔ هل القرآن فی اللسان العربی، کیا قرآن عربی زبان میں ہے؟ نعم القرآن فی اللسان العربی، ہاں قرآن عربی زبان میں ہے۔ این مکۃ، مکہ کہاں ہے؟ این کے معنی کہاں، این مکۃ، مکہ کہاں ہے؟ مکۃ فی العربی، مکہ عرب میں ہے۔ هل للانسان حمد، کیا انسان کے لیے تعریف ہے؟ لا الحمد للہ، نہیں تعریف اللہ کے لیے ہے۔ لا للہ حمدن بھی کہہ سکتے ہیں اور الحمد للہ بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ هل اللسان العربی لازم للمسلم، کیا عربی زبان مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ نعم اللسان العربی لازم للمسلم، جی ہاں عربی زبان مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آئیے اب ہم تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین کا بھی یہی ہے کہ آپ ان کو لکھیں، خود سے کرنے کی کوشش کریں اور آخر میں سلائڈ سے ملا لیں۔ وہ کھیل ہے، ذالک لعب، ذالک وہ لعب کھیل، ذالک لعب وہ کھیل ہے۔ یہ اونٹ ہے، ھذا جمل۔ عربی مسلم کے لیے ضروری ہے، العربیۃ لازمۃ للمسلم، وہ کھیل نیا ہے، ذالک اللعب جدید۔ یہ گھوڑا، ھذا الفرس، دیکھیں یہاں پہ ہے کے ساتھ میں ترجمہ نہیں ہے اس لیے معرفہ لے کر کے آئے، ھذا الفرس۔ عالم کے لیے عمل ضروری ہے، العمل لازم للعالم، وہ کتا کالا ہے، ذالک الکلب اسود، یہ گھوڑا ہے، ھذا فرس، کیا یہ مسجد ہے؟ هل ھذا مسجد، یہ بلا دبلا ہے، ذالک القط ھزیل۔ دیکھیے یہاں پہ سبق کے اندر کئی جگہ میں اسود و ابیض اس طرح آیا ہے، حالانکہ اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، پھر بھی آخر میں تنوین نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو وزن ہے یہ فعل کے مشابہ ہیں، افعلو کے وزن پر ہیں، جس کی وجہ سے اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی۔ کوئی بھی ایسا لفظ ہو جو افعلو کے وزن پر ہو تو اس صورت میں اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، اگرچہ وہ نکرہ ہی ہو۔ ابیض، احمر، اسود، یہ سب کے سب کیا ہے؟ نکرہ ہے، اس کے باوجود اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی۔ اس کا جو وزن ہے یہ فعل کے مشابہ ہے، افعلو کے مشابہ ہے۔ یہ آدمی گورا ہے، کالا نہیں، ھذا الرجل ابیض لا اسود، کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے؟ هل فی المسجد ماء للوضوء، وہ بندر، ذالک القرد، وہ دین اسلام ہے، ذالک الدین اسلام، وہ دین اسلام ہے۔ ہاں اور وہ اچھا ہے، نعم وهو طیب، نعم وهو طیب۔ وہ بندر ہے، ذالک قرد، وہ کتاب کیسی ہے؟ کیف ذالک الکتاب، کیف کے معنی کیسے، ذالک کے معنی وہ، الکتاب کتاب، وہ کتاب کیسی ہے۔ کیا وضو کے لیے پانی ضروری ہے؟ هل الماء لازم للوضوء، یا هل الماء ضروری للوضوء، لازم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ضروری بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک سبق کے اندر گزر چکا ہے۔ وہ گدھا موٹا ہے، ذالک الحمار سمین، سمین کے معنی موٹا، حمار کے معنی گدھا، ذالک الحمار سمین۔ یہ قرآن، ھذا القرآن، کیا وہ گھر خوبصورت ہے؟ هل ذالک البیت جمیل، جمیل کے معنی خوبصورت۔ یہ اونٹ، ھذا الجمل، یہ قرآن عربی میں ہے، ھذا القرآن فی العربیۃ، یا فی اللغۃ العربیۃ، یہ بھی کر سکتے ہیں اور فی العربیۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا وہ لڑکا لکھنے پڑھنے میں مشغول ہے؟ هل ذالک الولد مشغول بالقراءۃ والکتابۃ، هل کیا ذالک الولد وہ لڑکا مشغول ہے، بالقراءۃ والکتابۃ
پڑھنے میں اور لکھنے میں، کیا وہ لڑکا لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے؟